بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا کہ کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے جائے، یہ غریب اسے دعا دے گا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بھیک دیے بغیر گزر جاتے تو کچھ لوگوں کو رحم آتا تو وہ اسے بھیک دے کر چلے جاتے۔ انگریز کو کافی شوق تھا، یہ سیاحتی مقام پر جا کر مختلف چیزوں کا معائنہ کرتا تھا، پر اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ ایک عیسائی بندہ تھا، اس کو سیاحت کا کافی شوق تھا۔ یہ دوسروں ملکوں میں سیاحت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے لیے سلسلے میں ایک ملک میں آ پہنچا۔ اس نے یہاں آ کر سوچا کہ اس بار مسلمانوں کی مسجد کا معائنہ کیا جائے جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پھر یہ انگریز مسجدوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ مسجدوں کا معائنہ کرتے ہوئے اسی مسجد کے دروازے پر آ پہنچا جہاں پر وہی فقیر معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے، یہ غریب آپ کو دعا دے گا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں۔ انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ مسجد کا معائنہ کرتا رہا۔ یہ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ پھر یہ مسجد کے باہر نکل آیا تو یہ بکاری وہاں پر ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بکاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے۔ اس وقت انگریز نے اپنی جیب سے 100 ڈالر نکال لیے اور نکال کر ترجمان سے کہا اس بکاری کو کہو کہ رب تمہیں کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ اس کے ترجمان نے بکاری سے کہا انگریز نے یہ تمہیں 100 ڈالر دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں رب کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ بکاری نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا ہوں اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی جس کے ذریعہ بنا کر بھیجا۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے عطا کر دیا۔ اب انگریز بکاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا، پر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس بکاری نے کیا جواب دیا۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ بکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اب یہ میرے انگریز کے دل پر جا کر لگی۔ اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بکاری کی بالکل ٹھیک ہے، اس کی مانگ تو جیسے ہی ہوئی وہ پوری تو ہو گئی ہے۔ یہ مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی ہے۔ یہ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ جب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے وہ اپنے اعمال سے بھٹکا رہتا ہے۔ کچھ دن تک مسجدوں کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کیوں اب ریگستان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ انگریز کے اندر جستجو ویسے ہی کافی پائی جاتی ہیں۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رہ کر معائنہ کریں گے۔ اس کے ترجمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا۔ اب انگریز اور اس کا ترجمان یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے۔ ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو، میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہوا، شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہ آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا تھا۔ جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔
انگریز بھی خود کو بچاتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا، اور اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی بندے کی بو، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان ختم ہو گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا، پر اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کا پتہ تھا کہ انگریز کہاں ہے، اور کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی، انگریز کو اب پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا موت کے علاوہ اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا۔ اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے ملنے کو، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں میل دور جا چکا تھا۔ اب اس ایسے ہی ایک چیز دکھائی دے رہی تھی، وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا رستہ دکھائی نہیں دیتا تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بیکاری کو پیسے دیے تھے، اس بیکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بن گیا۔ اب دیکھتا ہوں اس بیکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ ایس بیکاری کے رب، تو نے تو اس بیکاری کی سن لی تھی، اب میری بھی دعا سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، اب میری آخری سہارا تو ہے۔ مجھے اس دلدل سے نکال، اگر وہ بیکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے زندہ نکال لے۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بیکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی، جبکہ میرے سر پہ موت آ پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ جبکہ اتنے گہرے طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچائی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکالیف دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بلا شبہ بیکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور راہ راست پر آ گیا۔ بے شک پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور اس کے نیچے ایک کیڑا بھی رہتا ہو تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے اور اس کے ہر حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، میری اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔